بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آدم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے جو سب سے اعلیٰ دل کے مالک تھے ان کو میرا صحابی بنایا، پھر ان سب کو دیکھا اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے تھے ان میں سے 4 کو میرا خاص الخاص ساتھی بنایا، میرا مشیر بنایا۔ انہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کے بارے میں کافر برنارڈ شاہ نے کہا تھا اگر ایک اور عمر ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اتنی بڑی گواہی ایک انگریز مفکر کی ہے۔ خیر وہ تو کوئی گواہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو قرآن ہے اور اس کے بعد میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو سارے صحابہ اپنے آپ اپنی طلب لے کر آئے اور ایمان قبول کیا، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ مرید ہیں۔ ایک کم 2 لاکھ صحابہ مرید ہیں، ایک صحابی مراد ہے جس کو مانگا گیا۔ بدھ کے دن حرم شریف میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن ربیعہ نے پٹائی کی اور اتنا مارا کہ ناک اور گالیں برابر ہو گئی۔ تو بنو تیم آئے اور آپ کو لے گئے اور اعلان کیا کہ اگر ابوبکر مر گئے تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ پچھلی رات ان کو ہوش آیا تو ہوش آتے ہی پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے۔ اس وقت حضرت ام جمیل حضرت عمر کی بہن وہاں موجود تھیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہیں، کہا نہیں مجھے لے چلو، جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے۔ تو رات کے پچھلے پہر وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے اور ابو بکر بھی روئے۔ پھر وہاں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصۃ، یا اللہ 2 عمر میں سے ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت والا بنا اور عمر بن خطاب کو خاص طور پر میں تم سے مانگتا ہوں۔ یہ بدھ کا دن اور جمعرات کی رات کے درمیان کا واقعہ ہے، اور جمعرات کو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی اپنی زندگی کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ 10 مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، یہ 6 آپس میں جمع ہوئے کہ عمر بہت سخت زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہیں کہ یہ تھوڑا نرمی اختیار کرے اپنے اوپر۔ تو حضرت علی نے فرمایا کر لو، مانے گا نہیں، کہیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم ازواج مطہرات میں سے بھیجتے ہیں حضرت حفصہ کو اور حضرت عائشہ کو، وہ بات کریں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائے ان کے گھر میں، تو چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین اللہ کے نبی کے دور میں دنیا نہیں آئی، پھر میرے باپ کا زمانہ 2 سال رہا، دنیا نہیں آئی، اب آپ کے دور میں اللہ نے کیسر کو فتح کرا دیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا حفصہ تو گھر والی ہے، یہ بتا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کہنے لگی اللہم نعم، جی بے شک آپ ٹھیک فرما رہے۔ فرمایا اچھا یہ بتا، ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹی سی ٹیبل پر اللہ کے نبی کو کھانا رکھ کے دیا تھا، تو آپ نے اٹھا کر زمین پر رکھ لیا تھا اور فرمایا تھا میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، میں غلام بن کے کھانا کھاؤں گا۔ وہ چھوٹی سی ٹیبل ہٹا کے زمین پر رکھ کے آپ نے کھانا کھایا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہ اللہم نعم۔ جی یا رسول اللہ، جی ابا جان، ہمارے نبی کا تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ تھا، رات کو دورہ کر دیتی تھی، صبح اس کو میں کھول دیتی تھی۔ پھر فرمایا عائشہ، حفصہ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں کہہ دو کہ 3 دوست تھے، وہ منزل کی طرف چلے، ایک چلا اور پہنچ گیا جناب رسول اللہ، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا عائشہ، حفصہ، اللہ کی قسم میرے نبی مجھے جس حال پر چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے اسی حال پہ رہوں گا اور اسی پہ مروں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ 23 ہجری کو میں تو بہت شارٹ کر رہا ہوں،
تو پوری داستان ہے. عمر ایک شخص نہیں، عمر ایک امت ہے، امت. میرے نبی نے فرمایا وزیرایہ فی الارض ابو بکر و عمر و وزیرایہ فی السماء جبریل و میکائیل. میرے دو وزیر دنیا میں ہیں، ابو بکر اور عمر، اور میرے دو وزیر آخرت میں ہیں، جبریل و میکائیل. اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے. فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ قیامت کے دن جب بھی میں ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ پہ عمر ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اگر میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو. پھر فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بہت خوبصورت، تو میں نے فرشتے سے پوچھا اچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی کا ہے. تو آپ نے سوچا کہ اتنا عالی شان محل تو میرا ہی ہوگا، نبی کا، میں بھی تو قریشی ہوں. فذهبت لادخله، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ انه لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے. آپ اپنی زندگی میں بتلا رہے ہیں یہ سارا کچھ. تو کہنے لگے عمر تیرا غصہ یاد آ گیا تو میں اندر نہیں گیا، ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ اندر جا کے دیکھتا. تو عمر رونے لگے یا رسول اللہ او علیک اغار یا رسول اللہ، کبھی میں آپ پہ بھی ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ. 3 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو حضرت عمر کے کہنے پر چاہنے پر وحی اتاری گئی. تو یہ مختصر سا میں نے بیان کیا ہے، اور میں اس پر تو کتنے ہفتے بیان ہو سکتا ہے کہ پھر امت نے ایسا خلیفہ نہ دیکھا، نہ کوئی ان جیسا پیدا ہوا، نہ ان جیسا کسی نے دیکھا کہ اتنی بڑی حکومت کے بعد جو کی روٹی انچھنے آٹے کی کھاتے رہے مرتے دم تک، اور 1 سال ان کھایا مرتے دم تک، اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے مرتے دم، ٹاٹ پیوند کے کپڑے پہنے مرتے دم تک.